السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 ذی الحجہ اسلامی تاریخ پر بات کریں گے۔ فتح علی ٹیپو سلطان۔ فتح علی ٹیپو سلطان بروز سریچر 20 ذی الحجہ 1163 بمطابق 10 نومبر 1750 میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم ہے، جو فخر النساء سے مشہور ہوئیں۔ وہ عرب کے خاندان قریشی تعلق رکھتے تھے۔ 5 برس سے لے کر 19 برس کی عمر تک حفظ قرآن، دینی علوم، جنگی فنون میں مختلف ماہرین فن سے مکمل مہارت حاصل کر لی اور سپہ سالار بن کر جرأت و بہادری کے ساتھ انگریز دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا۔ جب 1767 میں انگریزوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی تو ٹیپو سلطان بھی 7000 فوج لے کر ان سے لڑے اور انہیں شکست دے کر منگور کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پورے ہندوستان میں ریاست میسور ہی ایسی تھی جس نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ 2 جنگوں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، پھر ہوا کی جیل کھانی پڑی، پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید کی قربانی اور جنگی حملوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے دین اور آزادی وطن کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 کو اپنا پاکیزہ خون بہا کر خاک وطن کے زروں کو روشن کر دیا۔ اور اللہ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے زمینی مکڑی کی طرح سمندر میں بھی مکڑی پیدا فرمائی ہے۔ اسے انگریز آکٹوپس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے 8 پیر ہوتے ہیں، اس کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی بلکہ پورا جسم گوشت اور کھال پر مشتمل ہے۔ اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے اور دوری سے اندازہ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتی ہے اور خون چوس کر چھوڑ دیتی ہے۔ سمندر میں ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ اور جمعے کی نماز ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار۔ جہاں جمعے کی شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا صحیح تندرست آزاد والے مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا۔ حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو وہ یہ دعا پڑھے اور دعا پڑھ کر جو بھی دعا مانگے تو وہ قبول کر لی جائے گی۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ اور ایک گناہ کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو تو ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا کی قسم، جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ اس بندے کا جسم حرام مال سے پلا ہو، بڑا ہو، اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دنیا کی محبت کا بہت نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے تعلق کر لیا اللہ اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا سے تعلق پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و راحت کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کا اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور طب نبوی سے علاج کے گردے کے درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ یعنی گردے میں جب بھی پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس علاج کے لیے آپ نے فرما دیا کہ گرم پانی میں شہد ملا کر پیا جائے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ میں مکمل ہوا۔